یچتیو یو پممہ، اس سے مانگو وہی ہے جھولیاں بھرنے والا، نوازنے والا، دینے والا. نستسما دیوی شوری رشا، اس کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا. نستسما، نہیں دے سکتا ہے کوئی بھی دیویشو، دیوی دیوتا تمہیں، ری رشا کچھ بھی، اس کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا. کتنی بڑی توحید ہے. اس سے مانگو وہی ہے دامن بھرنے والا، وہی ہے جھولی بھرنے والا، وہی عطا کرنے والا، وہی ہے نوازنے والا. اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے دیوی دیوتا جو تمہیں کچھ بھی دے سکے. ایمانداری کے ساتھ بتائیے کتنی بڑی توحید ہے. لیکن اس کے باوجود میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہندو دھرم دین توحید نہیں بن سکتا. کیوں؟ کیونکہ اسی ہندو دھرم کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ تمہارے 33 کروڑ دیوی دیوتا ہیں، ہر ایک کو خوش کرو، اور ایک دیوی کو، ایک دیوتا کو ایک دن میں پرسن کرو، ایک دن میں خوش کرو. ایک دن میں صرف ایک دیوی یا ایک دیوتا خوش ہوگا. پڑھ لیجئے گا منوسمرتی. ایک دیوی یا ایک دیوتا ایک دن میں بس ایک ہی کو خوش کر سکتے ہو، دو کو نہیں. اور 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنا ضروری ہے. آگے منوسمرتی میں لکھا ہے کہ یدی ایک بھی اپرسن رہ گیا، اگر آپ کے جیون میں ایک بھی ناخوش رہ گیا تو آپ کی زندگی بھر کی تپسیا بھنگ، آپ کی زندگی بھر کی عبادت بیکار. اب ایک بات بتاؤ، عقل سے سوچنا ذرا. ایک دن میں ایک دیوی یا ایک دیوتا خوش ہو سکتا ہے، بس دو نہیں. اور ہیں کتنے؟ 33 کروڑ. تو ایک دن میں جب ایک دیوتا خوش ہوگا یا ایک دیوی خوش ہوگی تو 33 کروڑ دیوی کو، دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے ہمیں کتنا دن چاہیے؟ 33 کروڑ. سیدھا سیدھا حساب ہے. کیا انسان کے پاس اتنا سمے ہے؟ کیا انسان اتنے دن تک جیوت رہ سکتا ہے 33 کروڑ دن تک، کہ ہر ایک دن میں ایک دیوی اور ایک دیوتا کو خوش کرتا رہے؟ منوسمرتی آگے کہتی ہے اگر ایک بھی اپرسن رہ گیا، ایک بھی ناخوش رہ گیا تو زندگی بھر کی تپسیا بھنگ. یہ منشیہ، آج کا یہ انسان 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو کیسے خوش کر سکتا ہے جبکہ سب کے ناموں کی لسٹ بھی اس کے پاس نہیں ہے، اس کو پتا بھی نہیں ہے کہ ان کے نام کیا ہیں، کون کون سے دیوی دیوتا ہیں، اس کو ابھی پتا بھی نہیں ہے. یہ شرک بھی موجود ہے وہاں. صبح پراتہ کال میں اٹھو، اپنے ماں باپ کے پیر چھو اور ان کا آشیرواد لو. یہ پیر چھونے کا حکم بھی موجود ہے رامائن میں. تو اس لیے جس دھرم کے اندر دونوں باتیں ہوں، ایک طرف یہ کہا جا رہا ہو کہ اسی کو پکارو، اسی سے مانگو، اس کے علاوہ کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، اور دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تمہارے 33 کروڑ دیوی دیوتا ہیں، یہ دھرم دین توحید نہیں بن سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں. یہی حال عیسائیوں کا بھی ہے. لکھا ہے there is no God but God is only one. ایک ہی خدا ہے، دوسرا نہیں. نو گاڈ، کوئی خدا نہیں سوائے ایک کے، وداؤٹ سیکنڈ، دوسرے کو شریک نہیں کیا جا سکتا. ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارا رب ایک ہی ہے، دوسرا نہیں. اور دوسری طرف وہی بائبل یہ کہتی ہے I will pray the Father, he shall give the another comforter. میں اپنے پتا سے، میں اپنے باپ سے یہ دعا کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مارگ درشک دے، وہ تمہیں دوسرا راستہ دکھانے والا دے. عیسیٰ علیہ السلام اپنے رب کو باپ کہہ رہے ہیں I will pray the Father. میں اپنے باپ سے یہ دعا کروں گا، میں اپنے باپ سے یہ پرے کروں گا. یعنی میں اپنے اللہ کو عیسیٰ علیہ السلام باپ بنا رہے ہیں. بائبل کے آدھار پر، قرآن کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، حدیث کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. تو ایک طرف عیسیٰ اللہ کو اپنا باپ کہہ رہے ہوں اور یہ کہہ رہے ہوں کہ میں اپنے باپ سے دعا کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مارگ درشک دے، راستہ دکھانے والا دے. I will not talk much with you. اب میں تم سے زیادہ گفتگو نہیں کروں گا.
میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، جب تک میں جاؤں گا نہیں اس دنیا کا شہزادہ آئے گا نہیں، میں جاؤں گا تب اس دنیا کا شہزادہ آئے گا. The prince of this world comes, his name will be Ahmad. اس دنیا کا شہزادہ تشریف لانے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام نے احمد نام لیا بائبل میں جو آج بھی لکھا ہوا ہے. اسی لفظ احمد کو قرآن نے ریکارڈ کر کے ویسے ہی بیان کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں لوگوں سے یہ کہتے تھے مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. لوگوں میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، گڈ نیوز دیتا ہوں، شبھ سماچار سناتا ہوں ایک ایسے نبی کا جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا. لیکن عیسیٰ کو اللہ کو اپنا باپ بھی کہہ رہے ہیں، اس لیے عیسائیت بھی دین توحید نہیں ہو سکتی ہے. اسلام دین توحید ہے. مسلمان شرک کرتا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن قرآن میں شرک نہیں ملے گا، حدیث میں شرک نہیں ملے گا. آپ تعجب کریں گے، دیکھ لیجئے جو ہندو دھرم میں کہا گیا اسی کو پکارو، اس کے علاوہ کسی کو نہیں، کوئی دیوی دیوتا تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، اسی کو قرآن نے کہا ہے وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ کو چھوڑ کر تم کسی ایسی ہستی کو مت پکارو جو تمہیں نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں لکھا جائے گا، اگر تو ایسا کرے گا تو تیرا شمار ظالموں میں ہوگا. ایک جگہ قرآن یوں کہتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ. اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو بھی پکار رہے ہو، جن سے بھی بیٹا بیٹی مانگ رہے ہو، جن کے بھی آستانوں پہ جا رہے ہو، یہ سارے کے سارے مل جائیں لن یخلقوا ذبابا، تو ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. کلیئر کر دیا، منع کر دیا. قرآن میں شرک نہیں ملے گا. محمد رسول اللہ نے بھی اپنی تعلیمات سے یہ ثابت کر دیا کہ شرک مجھے بھی پسند نہیں ہے. لوگ مکے سے مدینے کی طرف آ رہے ہیں، عورتیں گھروں کی چھتوں پر کھڑی ہوئی ہیں، منظر دیکھ رہی ہیں. آج اللہ کے نبی مکے سے مدینہ تشریف لا رہے ہیں. آج دیکھتے ہیں محمد رسول اللہ کی سواری کس کے گھر پر رکے گی. چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجا رہی ہیں، ڈھول پہ ہاتھ پیٹ رہی ہیں، دف بجا رہی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی بچیاں گیت گا رہی ہیں، اور مدینے کی عورتیں اپنے گھروں کی چھتوں پہ چڑھ کے دیکھ رہی ہیں کہ آج محمد رسول اللہ کی سواری کس کے گھر پر رکے گی. دیکھیں آج اونٹنی کس کے گھر پر رکے گی. وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں گیت گاتے ہوئے کہتی ہیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. آج اللہ کا شکر ادا جتنا بھی کروں کم ہے. 14ویں رات کا چاند آج مکے سے چمکتا ہوا مدینے میں تشریف لایا ہے. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع. فاران کی چوٹیوں سے آج بدر کامل چمکا ہے، آج 14ویں کا چاند چمکا ہے. آج محمد رسول اللہ مکے سے مدینہ تشریف لائے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں گیت گا رہی ہیں. جب سواری قریب آتی ہے اور ان بچیوں کے پاس سے آپ گزرتے ہیں تو وہ چھوٹی چھوٹی 5-5, 6-6 سال کی بچیاں محمد رسول اللہ کو دیکھتی ہیں تو ان کی زبان سے ایک جملہ نکلنے لگتا ہے وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ. آج ہمارے پاس ایک ایسے نبی آئے ہیں جو کل کی بات بھی جانتے ہیں. صرف اتنا سا جملہ کہہ دیا ان بچیوں نے. 6 سال کی 5 سال کی لڑکیوں کے منہ سے یہ جملہ نکل گیا وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ. آج ہمارے پاس ایک ایسے نبی آئے جو کل کی بات بھی جانتے ہیں.
کل کا علم بھی رکھتے ہیں، کل کیا ہوگا یہ بتا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی اپنی اونٹنی سے اترتے ہیں اور ان بچیوں کے پاس آتے ہیں اور ان بچیوں سے کہتے ہیں آئے بچیوں یہ جملہ پڑھنا چھوڑ دو، یہ بولنا چھوڑ دو کہ محمد کل کی بات بھی جانتے ہیں، ہمارے درمیان ایک ایسے نبی آئے جو کل کی بات جانتے ہیں، دعی ہذہ الکلمات، ان کلمات کو چھوڑ دو، تم وہی جملے پڑھو جو پہلے پڑھ رہی تھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، یہی ادا کرو، یہی پڑھو، یہ مت کہو کہ ہمارے پاس ایک ایسے نبی آئے جو کل کی بات بھی جانتے ہیں۔ اللہ کی قسم مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا، مجھے کل کا علم نہیں کہ کل میں زندہ بھی رہوں گا یا کل زندہ نہیں بھی رہوں گا، مجھے اس بات کا بالکل علم نہیں ہے، میں تندرست بھی رہوں گا یا بیمار ہو جاؤں گا، مجھے اس بات کا بھی علم نہیں ہے۔ آپ نے ان بچیوں کو یہ جملے ادا کرنے سے روک دیا، قرآن نے بھی منع کیا، نبی نے بھی منع کیا، اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ اسلام دین توحید ہے، کیونکہ توحید صرف اسلام کے اندر ملے گی، شرک نام کی کوئی چیز نہیں ملے گی۔ اسلام کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ دین رسالت ہے، رسول کا صحیح تصور اسلام پیش کرتا ہے۔ دنیا میں آنے والے جتنے بھی مہان پروش ہیں، تخیل کی شاہراہ پر سوار ہو کر تھوڑی دیر کے لیے سوچئے گا، تھوڑی دیر کے لیے، کیا آج ان مذاہب کے ماننے والوں نے اپنے درمیان آنے والے کسی پیغمبر کو، کسی رشی کو، کسی منی کو، کسی مہاپرش کو انسان رہنے دیا؟ انسانیت کے مقام سے نکال کر خدا کی کرسی پر لا کر بٹھا دیا ہے۔ کسی بھی ناحیے سے آپ دیکھ لیجئے اور کسی بھی مذہب کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ یہودیوں کو اٹھا لو، یہودیوں کے نبی موسیٰ بھی ہیں اور عزیر بھی ہیں، لیکن یہودیوں نے عزیر کو انسان ماننا چھوڑ دیا اور انہوں نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا۔ عیسائیوں کو اٹھاؤ، عیسائیوں نے بھی اپنے درمیان آنے والے نبی حضرت عیسیٰ کو انسان نہیں رہنے دیا، سن آف گاڈ، اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا مانا، عیسائیوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانا۔ سکھوں میں چلے جائیے، سکھوں نے مہاویر جی کو، سکھوں نے گرو نانک کو بھگوان کا درجہ دے دیا۔ جائیے ٹیمپل پر، بہت دور نہیں، صرف دلی والے گردوارے میں چلے جائیے جو چاندنی چوک پر بنا ہوا ہے، اور گرو نانک کی مورتی کے نیچے لکھا ہوگا نانک بھگوان۔ گرو نانک ایک انسان تھے، گرو گرنتھ ایک بار میرے ہاتھ لگی اور میں پڑھ رہا تھا تو گرو گرنتھ کے صفحہ نمبر 320 پر میں دنگ رہ گیا، گرو نانک کا ایک واقعہ پڑھ کر، کہ ان کو پتا چلا کہ ایک مسلمان آدمی کے بہت کنجوس ہے، بہت کنجوس ہے، وہ کسی غریب کی مدد نہیں کرتا، وہ کسی غریب کو کچھ نہیں دیتا ہے، مکھی چوس ہے، وہ چمڑی چلی جائے لیکن دمڑی نہ جائے، جان چلی جائے لیکن 1 روپیہ نہیں۔ گرو گرنتھ کے صفحہ نمبر 320 پر پڑھتے پڑھتے میں اس چیز کو غور سے پڑھنے لگا کہ گرو نانک کو جب پتا چلا کہ وہ اتنا کنجوس ہے تو اس کے پاس ایک سوئی لے کر پہنچ گئے، سوئی، کپڑا سلنے والی سوئی لے کر پہنچ گئے اور اس مسلمان سے کہا کہ یہ سوئی تم رکھ لو، یہ میری امانت ہے، میں تمہیں دے کر جا رہا ہوں۔ اس مسلمان نے وہ سوئی ہاتھ میں لے لی اور کہا ٹھیک ہے، کب آؤ گے لینے؟ گرو نانک نے کہا کہ یہ سوئی تم مجھے کل قیامت کے دن دے دینا۔
حشر میں دے دینا. میدان محشر میں جب سب جمع ہوں گے, اکٹھے ہوں گے, تمہارا قرآن تمہاری حدیث کہتی ہے تو تم اپنے عقیدے کے مطابق جب قیامت کے دن اٹھو تو یہ سوئی مجھے دے دینا. تو وہ مسلمان چیختا ہے گرو نانک پر اور کہتا ہے آپ کو شرم نہیں آتی, یہ سوئی میں قیامت کے دن لے کے آؤں گا؟ ارے قبر میں مجھے لٹا دیا جائے گا, میں تو خالی ہاتھ جاؤں گا, کچھ لے کے تھوڑی جاؤں گا, یہ سوئی میں تمہیں میدان محشر میں کیسے دے سکتا ہوں؟ تو گرو نانک نے اس سے کہا جب تو ایک چھوٹی سی سوئی لے کر نہیں جا سکتا میدان محشر میں, یہ سوئی تو مجھے دے کے یہ سوئی تو مجھے نہیں دے سکتا ہے, یہ سوئی بھی تو لے کر نہیں جا سکتا ہے, تو یہ زمین, یہ جائیداد, یہ پراپرٹی, یہ مکان, یہ تیری دکان, اور اتنی بڑی دولت, اتنا امیر, اتنا پیسے والا ہو کر بھی اب تو یہ بتا کہ یہ ساری دولت تو لے کر کیسے جائے گا, یہ پراپرٹی لے کر کیسے جائے گا, یہ دکانیں لے کر کیسے جائے گا؟ گرو نانک کی یہ بات اس مسلمان کو چپ گئی اور اس کو احساس ہوا, اور گرو نانک کی بات مان کر اس نے صدقہ و خیرات کرنا شروع کر دیا. ہم تو شروع سے کہتے ہیں, ایک بات ہماری یہ ہمیشہ رہی ہے کہ اچھی بات کہیں سے بھی ملے اس کو لے لینا چاہیے. اگر گرو نانک نے یہ اچھی بات دی ہے اور یہ اگر ہمیں فائدہ پہنچا رہی ہے تو اس بات کو ماننے میں کیا اعتراض ہے؟ لیکن سکھوں نے گرو نانک کو آج انسان نہیں رہنے دیا. گرو نانک نے, ان کے ماننے والوں نے نانک کو, گرو نانک کو بھگوان کا درجہ دے دیا. سکھوں میں چلے جائیے گرو نانک کو بھگوان کا درجہ, جینیوں میں چلے جائیے انہوں نے مہاویر جی کو پرش, مہان پرش سے ہٹا کر انہوں نے بھی بھگوان کا درجہ دے دیا, مہاویر بھگوان. بدھسٹوں میں چلے جائیے, گوتم بدھ کے ماننے والوں نے گوتم بدھ کو بدھ بھگوان ماننا شروع کر دیا. گوتم بدھ کی سب سے بڑی مورتی لمبنی میں نیپال میں موجود ہے, جائیے اور نیپال جب گھومنے جائیں تو لمبنی ضرور گھومیے. جاپان تک کے بدھسٹ نیپال گھومنے آتے ہیں اور گوتم بدھ کی مورتی پر ضرور جاتے ہیں. اس گوتم بدھ کی مورتی کے نیچے آج بھی لکھا ہوا ہے بدھ بھگوان. بدھسٹوں نے گوتم بدھ کو بھگوان کا درجہ دے دیا. ہمارے ہندو بھائیوں میں آ جائیے, کرشن جی ایک انسان تھے اور رام چندر جی بھی ایک انسان تھے, مہان پرش تھے, مریادہ پروشوتم تھے. ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں, لیکن ہمارے ہندو بھائیوں نے کرشن جی کو بھگوان کا درجہ دے دیا اور رام چندر جی کو بھی بھگوان کا درجہ دے دیا. انسانیت سے نکال دیا. دنیا کا کوئی دھرم اٹھا کر دیکھ لو آپ, کسی دھرم کے اندر آنے والا انسان نبی کی شکل میں, رسول کی شکل میں, اوتار کی شکل میں, رشی کی شکل میں, منی کی شکل میں آیا, ان لوگوں نے اس کو انسانیت کے درجے سے نکال کر بھگوان کے درجے پر, بھگوان کی کرسی پر بٹھا دیا. اب تھوڑی دیر کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے, ہمارے درمیان آئے. قرآن نے بھی آپ کو بھگوان کا درجہ دینے سے انکار کر دیا, اور خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زبان سے کبھی اپنے آپ کو بھگوان کا درجہ نہیں دیا. قرآن کے الفاظ میں دیکھیے, قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ, اے نبی آپ اعلان کر دیجئے, آپ اناؤنسمنٹ کر دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ, اے نبی کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں. بشر کے ساتھ مثلکم بھی لگا ہے, اس نے سارے شکوک اور شبہات کو زائل کر دیا ہے. میں انسان ہی نہیں بلکہ تمہاری طرح کا انسان ہوں. تمہارے دو ہاتھ میرے بھی دو ہاتھ, تمہارے دو پیر میرے بھی دو پیر, تمہارے دو کان میرے بھی دو کان, تمہاری دو آنکھیں میری بھی دو آنکھیں. تم چلتے پھرتے ہو میں بھی چلتا پھرتا ہوں, تم کھاتے پیتے ہو میں بھی کھاتا پیتا ہوں, تمہاری شادیاں ہوتی ہیں میری بھی شادی ہوئی, تمہارے بیوی ہیں میری بھی بیویاں تھیں, تمہارے بچے میرے بھی بچے. تمہیں دکھ پہنچتا ہے مجھے بھی پہنچتا ہے, تمہیں خوشی پہنچتی ہے مجھے بھی خوشی پہنچتی ہے. خوشی اور غم جیسے تمہیں لائق ہوتا ہے مجھے بھی ہوتا ہے. تم بھی بشر میں بھی بشر, مثلکم بلکہ بالکل میں تمہاری طرح ہوں. اٹھنے میں, بیٹھنے میں, چلنے میں, پھرنے میں, کھانے میں, شادیوں میں, بیاہ میں تمہاری طرح ہوں. ہاں لیکن مقام و مرتبے میں تم سے بہت بلند ہوں, مقام و مرتبے میں تم سے بہت اونچا ہوں.
اس لیے اوحی الیہ، میری طرف اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، میرے پاس اللہ کی طرف سے جبرائیل آتے ہیں، میرے پاس قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں، جبرائیل میرے پاس قرآن لے کر آتے ہیں، اس لیے اس قرآن کے نزول سے اور وحی کی وجہ سے میرا مقام اور میرا درجہ بہت بلند ہے، تم سے بہت اونچا ہے۔ تو یہ تو نبوت کا فرق ہے، انسان ہونے کے ناطے کوئی فرق نہیں ہے تم میں اور ہم میں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں سے یہی کہتے رہے۔ ایک دیہاتی اللہ کے نبی کے پاس آیا، ابن ماجہ کے صفحات پر اس روایت کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک دیہاتی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن ڈر رہا ہے، کچھ کہنا چاہتا تھا اللہ کے نبی کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن رعب، دبدبا، کہاں نبی پیغمبر اور کہاں میری حیثیت، میں کیا گفتگو کروں، میں کیا بات کروں، تو وہ کچھ کہتا تھا لیکن کہہ نہیں پاتا تھا۔ اللہ کے نبی اٹھتے ہیں، اس کے کاندھے پکڑتے ہیں، یہ دونوں کاندھے، مسکراتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں لا تخف، مت ڈرو، انی لست بملک، میں بادشاہ تھوڑی ہوں۔ ہے جملے دیکھیے اللہ کے رسول کے، میں بادشاہ تھوڑی ہوں، کسی ملک کا حاکم نہیں ہوں، کیوں ڈر رہے ہو تم؟ جو بات کہنا چاہتے ہو کہو۔ انی لست بملک، میں بادشاہ نہیں ہوں۔ انا ابن امرأۃ تأکل القدید، میں بھی ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کے ٹکڑے کھاتی تھی، جو سوکھے ہوئے گوشت کے ٹکڑے کھاتی تھی، میں بھی ایسی ماں کا بیٹا ہوں۔ جملوں پر غور کرو، انا ابن امرأۃ تأکل القدید، مجھے بھی ایسی ماں نے جنا ہے جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی۔ گوشت کے سوکھے ٹکڑے جانتے ہو نا، قربانی کی ہے نا، کتنے دن تک گوشت چلاؤ گے قربانی کا؟ میں نے تو سنا ہے کہ محرم تک چلتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ 2-3 مہینے تک چلتا ہو۔ اور ہم لوگوں کے یہاں تو فریج میں رکھنے کا رواج ہے، جو 2-4-5-6 دن بس اس میں جان رہتی ہے، اس کے بعد بیکار ہو جاتا ہے۔ یہاں میں نے ایک نیا طریقہ سیکھا ہے، دیکھا ہے، اسی گوشت کو آپ تیل میں تلتے رہیے تو وہ مہینوں چلتا ہے۔ دوسرے دن پھر تھوڑا کڑا ٹائٹ ضرور ہو جاتا ہے، لیکن دوسرے دن پھر تیل میں اس کو بھون دیجئے، پھر وہ صحیح، تیسرے دن پھر سے روزانہ تیل کے اندر بھونتے رہیے، اور پھر اس کو 1 سال تک بھی رکھ سکتے ہیں آپ، وہ خراب نہیں ہوگا۔ یہ میں نے مجھے پتا چلا ہے، معاف کیجئے گا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ 2 مہینے اور 3 مہینے بھی چل جاتا ہے گوشت۔ پہلے تو بنگال میں مٹیا برج میں گیا تو پتا چلا کہ لوگ 6 مہینے 8 مہینے کھاتے ہیں، تو میں تعجب کرتا تھا کیسے کھاتے، تو وہ بھی ان رکھنے کا طریقہ ہے ان کے پاس۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں ایسی ماں کا بیٹا ہوں جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی۔ قدید، عربی زبان میں قدید اس گوشت کو کہتے ہیں جیسے اونٹ نہر کیا، 4 کلو 5 کلو کا ایک ٹکڑا کاٹ لیا گیا، کوئی لے کے آیا، اب گھر میں رکھ دیا، اس کو نمک لگا کر، سالٹ لگا کر اس کو دھوپ میں سکھا لیا جاتا تھا، خشک کر لیا جاتا تھا اور اس کو رکھ دیا جاتا تھا۔ اب یہ گوشت مہینوں چلتا تھا، جب ضرورت پڑی تھوڑا سا کاٹ لیا اور پکا لیا، پھر 15-20 دن کے بعد پھر ضرورت پڑی پھر کاٹ لیا اور پکا لیا۔ جس گوشت کو نمک میں ڈال کر دھوپ میں سکھا لیا جاتا تھا، عرب کے لوگ اس گوشت کو قدید کہتے تھے۔ قدید جو بالکل سوکھ جاتا تھا، خشک لکڑی کی طرح ٹائٹ ہو جاتا تھا، اس کو قدید کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے ساتھی، بولو کیا بولو
बोलते हो मैं किसी मुल्क का बादशाह थोड़ी हूं, मैं भी एक ऐसी मां का बेटा हूं जिसको ताजा गोश्त भी खाने को नहीं मिलता था, वो गोश्त के सूखे टुकड़े खाती थी, वो खुश्क गोश्त खाती थी। मुझे ऐसी मां ने पैदा किया है, मैं भी बहुत गरीब घर में पैदा हुआ हूं जिसको ताजा गोश्त खाना नसीब नहीं होता था, मुझे उस मां ने पैदा किया है। तुम क्यों डरते हो, अपनी बात कहो। तब उस देहाती ने अपनी बात अल्लाह के नबी के सामने रखी है, गौर करो मैं ऐसी मां का बेटा हूं। आपने अपने आप को एक औरत का बेटा कहा है, इंसान कहा है, तो अल्लाह के रसूल एक ऐसी शख्सियत हैं जिसको सिर्फ इंसान माना जाता है। अब हमारे बहुत से मुसलमान कोशिश कर रहे हैं नबी अकरम को इंसानियत के दर्जे से निकालने की। नहीं, इंसान नहीं थे, अल्लाह ने अपने नूर से पैदा किया, इंसानियत से निकालना चाहते हैं। याद रखिएगा, सिर्फ इस्लाम एक ऐसा मजहब है कि जिस मजहब के अंदर आने वाला नबी पहले भी इंसान था, आज भी इंसान है और कयामत की सुबह तक उसको इंसान ही कहा जाएगा, भगवान का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। इबादत होगी सिर्फ अल्लाह की और तरीका माना जाएगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का। मोहम्मद की इबादत नहीं होगी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का उसूल माना जाएगा, तरीका माना जाएगा। नमाज पढ़ी तो जाएगी अल्लाह के लिए, लेकिन नमाज पढ़ी जाएगी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक। ये फर्क समझने की कोशिश कीजिए आप। हम नबी अकरम को मानते हैं माबूद की हैसियत से नहीं, रसूल की हैसियत से। हम इबादत सिर्फ अल्लाह की करते हैं और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को हम मार्गदर्शक मानते हैं। अल्लाह ने अपनी इबादत करने का तरीका सिखाया है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बताया है अपनी पूरी उम्मत को, हमें इबादत तो अल्लाह की करना है और तरीका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मानना है। तो रिसालत का सही तसव्वुर हमें पेश किया है इस्लाम ने। तो इस्लाम तो दीन तौहीद भी है, इस्लाम दीन रिसालत भी है। रिसालत का सही तसव्वुर इस्लाम ने पेश किया है और इसीलिए वेदों में भी कहा गया है कि आखिरी नबी इंसान होगा। वेदाहामिद पुरुष महानिमादित्य वरुण तपस प्रस्तात्, साफ कह दिया गया आखिरी नबी जो इस दुनिया में आएगा उसका नाम अहमद होगा। वेदाहामिद अहमद आएगा, पुरुष इंसान होगा, महान इमादित्य इतना बड़ा महान इंसान होगा, पुरुष होगा, दित्य उसके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। क्लियर कर दिया गया है कि आखिरी नबी इंसान होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को इंसान मानते हैं। आइए तीसरी खुसूसियत की तरफ आते हैं। अल्लाह ताला ने इस्लाम की तीसरी खुसूसियत यह दी है इस्लाम को कि यह दीन अदल है, अदल और इंसाफ। इस्लाम के अंदर अदल का जो तसव्वुर है वो दुनिया के किसी मजहब के अंदर नहीं मिलेगा। हमको आपके झारखंड की हालत तो नहीं मालूम, लेकिन उत्तर प्रदेश की हालत आप देख सकते हैं। मैं लखनऊ के जिस इलाके में रहता हूं, बाकायदा मंगल के दिन जब वहां भंडारे होते हैं तो रास्ते बदल दिए जाते हैं गाड़ियों के लिए और मोटरसाइकिलों के लिए कि यहां भंडारा चल रहा है, लिहाजा कोई कार तो छोड़िए मोटरसाइकिल तक इस जगह से नहीं निकलेगी। उनके रास्ते डिवाइड कर दिए जाते हैं मंगल के दिन अलग। लेकिन हम मुसलमानों को पूरे साल नहीं, सिर्फ ईद और बकरीद के दिन भी ये कह दिया जाता है कि सड़क पर और रोड पर आपको नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं। नमाज के लिए मस्जिदें होती हैं, शिफ्टों में नमाज पढ़िए, लेकिन सड़क पर यातायात को अगर रोका गया तो हम दूसरे ढंग से निपटना भी जानते हैं। ये सब राजनीति में होता है। हो अफसोस इस बात का नहीं है, अफसोस इस बात पर होता है कि एक धर्म का चोला ओढ़कर, धर्म का लिबादा ओढ़कर, धर्म का लिबास पहनकर और धर्म के नाम पर बना हुआ वो आदमी इस बात को कहता है, तब तकलीफ होती है कि आप किस धर्म का प्रचार कर रहे हैं।
ہمارے دھرم کا اصول سنیے، ہمارے مذہب کا اصول سنیے. ہمارا مذہب عدل و انصاف کے لیے کتنا سخت قانون بناتا ہے. کہتا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. آئے مسلمانوں، تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہ کرو. کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، اگر وہ حق پر ہے تو اسی کے فیور میں بات کرنا، اسی کے بارے میں بولنا. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو سچا ہو اسی کے بارے میں بات کرنا. ابھی ایک ہندو کا ایک مسلمان کا جھگڑا میرے پاس آ جائے، ہمیں قرآن یہ کہتا ہے کہ جرجیس یہ مت دیکھنا کہ یہ مسلمان ہے، اس کے خلاف ہم فیصلہ نہیں کریں گے. یہ دیکھنا ان دونوں میں سچا کون ہے، ان دونوں میں حق پر کون ہے، ان دونوں میں دلائل کے اعتبار سے مضبوط کون ہے. فیصلہ تم اس کے حق میں کرنا جو عدل پا رہا ہو، جو اس کا مستحق ہو. اسلام کی تاریخیں بھری پڑی ہیں. حضرت علی خلیفہ ہے، خلیفہ. حضرت علی خلیفہ ہے، خلیفہ. مالک ہیں اپنے شہر کے. غور کیجئے گا، حضرت علی کا ہی بنایا ہوا قاضی ہے جس کا نام ہے قاضی شریح. قاضی شریح کو قاضی بنانے والی ہستی خود حضرت علی کی. انصاف کا تقاضا دیکھیے. حضرت علی کی نظر ایک یہودی کے اوپر پڑتی ہے. کیا دیکھتے ہیں کہ یہودی کے پاس جو زرہ ہے، زرہ، یہ تو میری زرہ ہے، میری زرہ کھو گئی تھی، اس کو کیسے مل گئی؟ زرہ جو ہوتی تھی لوہے کی زرہ ہوتی ہے، جنگ کے موقع پر اس کو پہن لیا جاتا تھا تاکہ دشمن جب تیر پھینکے تو وہ تیر جسم پر نہ لگے، اس زرہ پہ آ کے لگ جائے. تو وہ لوہے کی زرہ ہوتی تھی جس سے سینہ زخمی نہیں ہوتا تھا، لوگ اوپر سے پہن لیا کرتے تھے لوہے کی اس زرہ کو. تو حضرت علی نے اس یہودی کے ہاتھ میں زرہ دیکھی. اس یہودی سے کہا، اے یہودی، یہ زرہ تو میری ہے، تیرے پاس کہاں سے آ گئی؟ اس یہودی نے کہا، اے علی، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ زرہ میری ہے. اچھا غور کرو، جس نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہ بولا ہو اور اس کے منہ پر آپ اچانک کہہ دیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اس کو کتنا غصہ آئے گا. آپ مجھے چڑھا رہے ہیں. اس یہودی نے کہا، علی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ زرہ میری ہے. حضرت علی نے کہا، اس زرہ کو میرے بیٹے پہچانتے ہیں، میرا غلام پہچانتا ہے. اس یہودی نے کہا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ زرہ میری ہے. حضرت علی نے کہا، نہیں دو گے؟ اس یہودی نے کہا، نہیں دوں گا. حضرت علی نے کہا، ٹھیک ہے، پھر میں عدالت سے لے لوں گا، میں کورٹ میں تمہارے خلاف مقدمہ دائر کروں گا. حضرت علی خلیفہ ہیں، لیکن اس کے باوجود چاہتے تو ایک اشارہ کرتے اور لوگ اس یہودی سے زرہ چھین کر حضرت علی کو دیتے اور اس یہودی سے کہتے، کمینے، تو علی کو جھوٹا کہہ رہا ہے، شرم نہیں آتی؟ خلیفہ کو جھوٹا کہہ رہا ہے، امیر المومنین کو جھوٹا کہہ رہا ہے. لیکن حضرت علی نے کسی کو نہیں اکسایا، کہا میں عدالت سے زرہ لے لوں گا، مقدمہ تیرے خلاف دائر کروں گا، کیونکہ میرے پاس گواہ ہے، میرا بیٹا اس زرہ کو پہچانتا ہے، میرا غلام اس زرہ کو پہچانتا ہے، لہذا یہ زرہ تو میری ہے، عدالت سے مجھے مل جائے گی. حضرت علی نے مقدمہ دائر کر دیا اس یہودی کے خلاف کہ اس یہودی کے پاس میری زرہ ہے، وہ یہودی میری زرہ نہیں دے رہا ہے. نوٹس پہنچ گیا یہودی کے پاس. آؤ، یہودی کٹگرے میں کھڑا ہے. قاضی شریح نے حضرت علی سے کہا ہے کہ مدعی آپ ہے، دعویٰ آپ نے کیا ہے، آپ بتائیے آپ کی پرابلم کیا ہے. حضرت علی نے کہا، قاضی صاحب، اس یہودی کے پاس ایک زرہ ہے جو اب بھی وہ لے کر آیا ہے، اسی زرہ کے بارے میں میری بحث ہے. یہ زرہ میری ہے، لیکن یہ میری زرہ دینے سے انکار کر رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ میری زرہ دے دے. اب حضرت قاضی شریح نے
उस यहूदी से कहा, अरे यहूदी तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? देखिए जज के सामने भी कितनी मुश्किलें होती हैं। अरे यहूदी तुम अपने सफाई में कुछ कहना चाहते हो? उस यहूदी ने उस भरी कोर्ट में, भरी अदालत में फिर कहा, काजी साहब अमीरुल मोमिनीन झूठ बोल रहे हैं, ये हजरत अली झूठ बोल रहे हैं, मेरी जिरा को अपनी जिरा बता रहे हैं, ये जिरा मेरी है इनकी नहीं है। अब काजी ने फैसला क्या किया देखिए, आप हजरत अली को जिरा नहीं दे दी, हजरत अली से कहा, आए अली तुम कहते हो ये मेरी जिरा है, यहूदी कह रहा है ये मेरी जिरा है, दावा तुमने किया है कि ये जिरा मेरी है, इसलिए सबूत तुम्हें पेश करना पड़ेगा, सबूत तुम्हें पेश करना पड़ेगा कि ये जिरा तुम्हारी है, लिहाजा अपने जिरा होने की गवाही के लिए कोई गवाह पेश करो। हजरत अली ने झट से अपने बेटे को खड़ा कर दिया और बेटे ने गवाही दी, काजी साहब मैं हजरत अली का बेटा हसन हूं और मैं गवाही देता हूं कि इस यहूदी के पास जो जिरा है ये मेरे अब्बू की जिरा है, ये हजरत अली की जिरा है, ये मेरे बाप की जिरा है। काजी शुरै ने जब हसन की ये गवाही सुनी तो हजरत अली को देखते हुए फौरन टोक दिया और कहा, अमीरुल मोमिनीन होंगे आप अपने घर के, आप खलीफा होंगे इस अदालत के बाहर, लेकिन आपको इतना भी नहीं मालूम कि ये कोर्ट है, ये अदालत है और शरीयत इस्लाम ये कहती है कि बाप के हक में बेटे की गवाही काबिल कबूल नहीं है। आपकी गवाही आपका बेटा दे रहा है, शरीयत की रोशनी में आपकी गवाही आपका बेटा नहीं दे सकता है, क्योंकि बेटे अक्सर बाप के फेवर में बोलते हैं, लिहाजा बेटे की गवाही नहीं मानी जाएगी। ऐ अली आपके बेटे की गवाही नहीं मानी जाएगी, कोई दूसरा गवाह लेकर आओ। भरी अदालत में और सुन ले वो लोग जो आज मजहबी कार्ड खेलते हैं, हर जगह जो हिंदू मुस्लिम का राग लापते हैं, वो देख लें इस्लामी हुकूमत मौजूद है लेकिन हजरत अली के गवाह की गवाही नहीं मानी जा रही है। यहां तो सारे अपने शोबे बिठा दिए गए हैं, शतरंज की चाल पे सारे पत्ते अपने फेंक दिए गए हैं। इंसाफ मिले तो कहां से मिले? पूरा जख्म तो हमारा तुमने छल्ली छल्ली कर दिया है, अब मरहम रखोगे तो कहां रखोगे मेरे भाइयों? अब जख्म तलाश कर रहे हो, पूरा जिस्म तो हमारा छल्ली छल्ली है। हजरत अली ने कहा, काजी साहब मेरे पास दूसरा गवाह भी मौजूद है। उन्होंने अपने गुलाम को पेश कर दिया। हजरत अली के गुलाम कंबर ने गवाही दी, काजी साहब मैं अली का गुलाम हूं और ये गवाही देता हूं कि ये जिरा मेरे मालिक की है, हजरत अली की है। काजी शुरह ने टोकते हुए कहा कि तुम अमीरुल मोमिनीन के गुलाम हो? कहा शरीयत में मालिक की गवाही गुलाम अगर देता है तो गुलाम की गवाही भी काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि गुलाम अपने मालिक के ही फेवर में बोलेगा, वो अपने मालिक के खिलाफ नहीं बोल सकता, क्योंकि उसको अपने मालिक का डर रहता है। इसलिए शरीयत मालिक के हक में गुलाम की गवाही नहीं मानती है, लिहाजा तुम्हारी गवाही भी कबूल नहीं। अरे अली कोई और गवाह पेश करो। हजरत अली हाथ खड़ा कर देते हैं कोर्ट में और कहते हैं, काजी साहब अब मेरे पास कोई गवाह नहीं है, बस यही दोनों गवाह थे, मेरा बेटा या मेरा गुलाम, इसके अलावा कोई गवाह नहीं है, इसलिए अब मैं गवाही पेश नहीं कर सकता। फौरन ऑन स्पॉट वहीं पर काजी शुरह फैसला सुनाते हैं और फैसला सुनाते हुए कहते हैं कि हजरत अली अपने सबूत में सही दलीलें नहीं दे सके, सच्चे गवाह पेश नहीं कर सके, जो गवाह पेश किए थे उनकी गवाही मोतबर नहीं, इसलिए इस जिरा का मालिक यहूदी को बनाया जा रहा है। ये जिरा यहूदी की है, यहूदी जिरा का मालिक है,
کورٹ سے، عدالت سے فیصلہ جو سنایا جاتا ہے وہ حضرت علی کے خلاف سنایا جاتا ہے اور اس یہودی کو زرہ دی جاتی ہے۔ یہ عدل تھا، یہ انصاف تھا۔ اور یاد رکھیے گا، غور سے سنیے گا، جس ملک میں جتنا زیادہ عدل ہوگا اتنا ہی زیادہ امن اور شانتی ہوگی۔ جس ملک میں جتنی بے انصافی ہوگی، جتنا ظلم ہوگا، عدل کا مرڈر ہوگا، عدل کو کچلا جائے گا، انصاف کو اور عدل کو پیروں سے روندا جائے گا، اس ملک کے اندر اتنی ہی اشانتی ہوگی، اتنے ہی دنگے ہوں گے، اتنے ہی فساد ہوں گے، اتنے ہی جھگڑے ہوں گے۔ اگر جھگڑوں کو روکنا چاہتے ہو تو عدل کا قائم کرو، اور یہی بات ستیہ اور اہنسا کے اندر مہاتما گاندھی جی نے کہی تھی۔ مہاتما گاندھی جی نے کی کتاب ہے ستیہ اور اہنسا، اس کتاب کے اندر آج بھی عبارت لکھی ہوئی ہے کہ اگر اس دیش کو خون اور خرابے سے بچانا چاہتے ہو، اس دیش میں امن، شانتی اور سکون پیدا کرنا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ بھارت میں پیس ہو، بھارت میں امن ہو، بھارت میں سکون ہو، بھارت میں شانتی ہو، تو تمہیں اس بھارت کے اندر حضرت عمر فاروق جیسا انصاف، ان جیسا نیائے، ان جیسا عدل تمہیں قائم کرنا ہوگا۔ حضرت عمر کا نام لیا ہے مہاتما گاندھی جی نے، جو ستیہ اور اہنسا کے اندر آج بھی لکھا ہوا ہے کہ تمہیں اس ملک کے اندر حضرت عمر جیسا عدل، عمر جیسا انصاف قائم کرنا ہوگا۔ یعنی عمر جیسا انصاف جب تک قائم نہیں ہوگا تب تک عدل نہیں ہوگا، اور عدل نہیں ہوگا تب تک امن نہیں ہوگا۔ امن تبھی ہوگا جب عدل ہوگا۔ آج جتنی بھی ہمارے اس بھارت میں آج جھگڑے ہیں، فساد ہیں، آج جتنی بھی اشانتی ہے، جتنا بھی فساد ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا ہی ظلم ہے، زیادتی ہے، عدل کا مرڈر ہے، عدل کو پیروں سے روندا جا رہا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بھارت میں امن ہو، سکون ہو، تو ہم سب کو عدل سے کام لینا پڑے گا، جیسا کہ قاضی شرح نے حضرت علی کے خلاف فیصلہ سنا دیا۔ یہی حضرت علی تھے۔ ایک یہودی آیا، اور سنتے جاؤ اے نوجوانوں، رشک کرو گے رشک۔ ایک یہودی آتا ہے، اے علی امیر المومنین، میں مجرم ہوں، میں نے یہ جرم کیا ہے۔ قبول کر لیا اس نے اپنے جرم کو۔ وہ ایسا جرم تھا جس جرم کی سزا تھی 10 کوڑے۔ کتنی سزا تھی اس کی؟ 10 کوڑے۔ حضرت علی نے کہا گواہ کی ضرورت ہی نہیں، جب مجرم نے اپنے جرم کو خود قبول کر لیا ہے، لہذا اے یہودی تم ادھر کھڑے ہو جاؤ، چلو۔ اور اپنے غلام قمبر سے کہا حضرت علی نے، اس کو 10 کوڑے مارو۔ کس کو؟ یہودی کو۔ کوڑے کون مار رہا ہے؟ حضرت علی کا غلام قمبر۔ 10 کوڑے اس کو مارو۔ قمبر نے کوڑا اٹھایا اور اس یہودی کو مارنا شروع کر دیا۔ پہلا کوڑا پڑا، دوسرا پڑا، تیسرا پڑا، چوتھا پڑا، 5واں پڑا، چھٹا پڑا، 7واں، 8واں، 9واں اور 10واں۔ جب اس قمبر نے 10 کوڑے اس یہودی کو مار دیے، لیکن کوڑے مارتے مارتے حضرت علی کا غلام قمبر کنفیوز ہو گیا۔ اس کو شک ہو گیا کہ میں نے یہودی کو 10 کوڑے مارے یا 9۔ وہ 10 مار چکا تھا، 10 کوڑے مار چکا تھا، لیکن 10 کوڑے مارنے کے بعد کنفیوز ہو گیا ہے، میں نے 9 مارے کہ 10 مارے، بھول گیا۔ تو اس نے سوچا کہ شاید 9 ہی مارے ہوں گے، اٹھایا اور 1 کوڑا اور مار دیا۔ اب کتنے کوڑے ہو گئے؟ 11۔ مارنا کتنا تھا؟ 10۔ 10 کوڑے مار چکا قمبر۔ 10 کوڑے مارنے کے بعد کنفیوز ہو گیا، میں نے 10 مارے کہ 9 مارے؟ نہیں، شاید 9 ہی مارے۔ اٹھایا 1 اور جڑ دیا۔ یہودی نے کہا امیر المومنین، میرے اوپر ظلم ہوا ہے، آپ کے غلام قمبر نے مجھے 11 کوڑے مارے ہیں، 1 کوڑا زیادہ مار دیا ہے۔
लिखे कोई ईमानदार मीडिया, अगर वो किसी की हड्डियों पर नहीं फलता है तो, अगर वो किसी के तलवे नहीं चाटता है तो लिखे वो इंसाफ की बात, मुकदमा दायर होता है। हजरत अली ने कहा, कंबर तुम्हारे खिलाफ इस यहूदी ने मुकदमा दायर किया, इधर आओ। यहूदी क्या बात? कहा आपके गुलाम ने मुझे 11 कोड़े मारे हैं, जबकि इस जुर्म की सजा 10 कोड़े थी। हजरत अली ने कहा, क्या कहते हो कंबर? कंबर ने कहा, हो सकता है मैंने 10 मारा था, लेकिन मैं भूल गया, कंफ्यूज हो गया कि 10 मारे कि 9 मारे, तो मैंने एक और मार दिया, लेकिन मुझे शक था कि 9 मारे कि 10, लेकिन अब ये कह रहा है तो हो सकता है कि इसकी बात सही हो। याद रखिएगा, जब किसी को 2 महीने 3 महीने 10 महीने की सजा हो जाए, 1 साल की, और जेल में अगर वो डाल दिया जाए, तो कैदी अपने दिन बड़े गौर से गिनता है। आज 60 दिन हो गए, 61 हो गए, 62 हो गए, 63 हो गए, 64 हो गए, वो एक एक दिन गिनता रहता है, कभी कभी घंटे भी गिनता रहता है। जो लोग जेल की सलाखों में गए उनको अच्छी तरीके से मालूम होगा कि वो दिन भी गिनते रहते हैं कि मेरे कितने दिन हो गए। इसको सजा मिल रही थी तो ये गिन रहा था, मारने वाला कंफ्यूज हो गया, लेकिन जिसको कोड़े मार रहा था वो गिन रहा था कि मुझे कितने कोड़े पड़ रहे हैं, 1 2। उस इमाम से पूछो बेचारे से जो ईद की नमाज पढ़ाता हो, मुक्तदियों को क्या, मुक्तदियों को तो बस अल्लाहू अकबर कहना पड़ता। उस इमाम से पूछो जिसको बेचारे को 7 बार करना हो, कभी कभी उंगली पे हाथ रख लेता होगा, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। उससे पूछो कि 7 की 8 ना हो जाए या 7 की 6 ना हो जाए, या तो 10 कोड़े मारे, वो गिन रहा 1 2 3, और जैसे ही 11वां लगा उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन 11 कोड़े मारे। हजरत अली ने कहा, कंबर क्या कहते हो? एतराफ कर लिया, हो सकता है 11 हो गए हो, मुझे शक था। कहा शक था, उसको यकीन है और तुम्हें शक है, तो यकीन वाले की बात ज्यादा मानी जाएगी, लिहाजा तुम खड़े हो जाओ। और उस यहूदी से कहा, इधर आओ। काश मीडिया बताती आज के इन पॉलिटिकल नेताओं को कि ये इंसाफ था। हजरत अली ने उस यहूदी को कोड़ा दिया और कहा, क्या यहूदी, इसने 1 कोड़ा तेरे जिस्म पर मारा है ज्यादा, ये कोड़ा पकड़ और जितनी जोर से उसने तुझे कोड़ा मारा, तू भी मेरे गुलाम कंबर को 1 कोड़ा मार दे, मार। और उस यहूदी ने पूरे मजमे के सामने हजरत अली के उस गुलाम कंबर को 1 कोड़ा जड़ा है, 1 कोड़ा रसीद किया, 1 कोड़ा मारा। पूरे मजमे ने देखा, पूरे समाज ने देखा, पूरी सोसाइटी ने देखा। ये इस्लाम की खुसूसियात है कि वो अदल से काम लेता है, वो इंसाफ से काम लेता है। हिंदू मुस्लिम नहीं देखता, यहूदी ईसाई नहीं देखता। आज मुसलमानों में ये चीज आ गई हो अलग बात है, लेकिन इस्लाम इस बात की तालीम नहीं देता कि तुम ये सब चीजें देखो। अदल की बात करो, इंसाफ की बात करो, जिसका हक हो उसको हम और आप क्या अदल करेंगे, और गैर मुस्लिमों के साथ क्या न्याय और इंसाफ करेंगे, उनके साथ हम क्या अदल करेंगे। हम अपनी औलाद के साथ अदल नहीं कर सकते, हम अपनी बेटियों को अपनी विरासत में हक नहीं दे सकते, हम अपनी बहनों का हक नहीं दे सकते। इस कौम से क्या उम्मीद लगाई जाए कि ये गैर मुस्लिमों का हक अदा करेगी, इनके साथ इंसाफ करेगी। जो कौम अपनी बेटियों को 50,000 1 लाख की गाड़ी देकर, 2-3-4 लाख रुपए का जहेज देकर अपनी जमीन और जायदाद और विरासत से महरूम कर देती हो, अपनी बेटियों अपनी बहनों का हक मार के खा जाती हो, उस कौम से ये उम्मीद नहीं लगाई जा सकती है कि वो गैर मुस्लिमों के साथ अदल करेगा और इंसाफ करेगा। दाढ़ी रख ली लंबी, सऊदी अरब का रुमाल डाल लिया, क्या मेरी बेटी की शादी है, क्या दे रहा, 4 व्हीलर दे रहा हूं, हज करके आया है, लंबी दाढ़ी रख ली, हाजी बन गया, सऊदिया का रुमाल गले में डाला, बेटी की शादी, क्या दे रहा हूं, 4 व्हीलर दे रहा हूं साहब, 4 व्हीलर। और मुंह में पान होगा तो कहेगा 4 व्हीलर दे रहा हूं साहब, 4 व्हीलर।
فور ویلر دینے کے بعد اب تو آزاد ہو گیا, اب وراثت سے محروم ہو جائے گی تیری بیٹی. اپنی بیٹیوں کا حق مار کے کھانے والوں, اپنی بہنوں کا حق مار کے کھانے والوں, کیا تم سے امید لگائی جائے کہ غیر مسلموں کے ساتھ انصاف کرو گے؟ سوچیے صحیح. یہی قاضی شریح ہیں, ان کا بیٹا یہودی لڑکے سے لڑ لیا اور جھگڑ لیا. اب یہ گھر پہ آئے, باپ نے پوچھا قاضی صاحب نے, بیٹے کچھ پریشان لگتے ہو؟ کہا ابو ایک یہودی بچے سے جھگڑا ہو گیا میرا, یہ بات تھی. کہا اچھا, تو کہا کہ میں مقدمہ دائر کرنے جا رہا ہوں اس یہودی لڑکے کے لیے, اور آپ جج ہوں گے, آپ قاضی ہوں گے, آپ پہلے دیکھ لو قانونی داؤں پیچ, آپ دیکھ لو کیا میں مقدمہ جیت جاؤں گا. اگر میں مقدمہ جیت رہا ہوں تب تو مقدمہ دائر کروں, اور اگر مقدمہ نہیں جیتوں گا تو پھر میں مقدمہ دائر نہیں کروں گا. باپ نے تھوڑی دیر سوچا, سوچنے کے بعد کہا قاضی صاحب نے, بیٹے تم تو 100% جیت رہے ہو, تمہیں تو کوئی ہرا ہی نہیں سکتا. اس یہودی کو ذلیل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم کورٹ میں اس کو کھینچو, تم اس کے خلاف مقدمہ دائر کرو. بیٹے نے سوچا میرا باپ جج ہے, قانونی داؤ پہ جانتا ہے. بیٹے نے قاضی صاحب کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا, اپنے باپ کی عدالت میں. اس یہودی بچے کو نوٹس ملتا ہے, وہ بیچارہ یہودی بچہ ڈرتے ہوئے آتا ہے, یہ سوچ کر کہ اب مجھے تو سزا ملے گی کیونکہ باپ اس کا یہودی قاضی ہے, اس کا باپ ہی جج ہے, اب تو مجھے سزا ملے گی. دونوں نے اپنے اپنے دلیلیں رکھی. قاضی صاحب نے آن اسپاٹ فیصلہ سنایا اور اس یہودی بچے کو حکم دیا کہ تم بھی میرے بیٹے کو کوڑے مارو. جتنی زور سے اس نے تمہیں 2-3 کوڑے مارے, تم بھی میرے بیٹے کو کوڑے مارو. بھری عدالت میں سب کے سامنے اس یہودی بچے نے قاضی شریح کے بیٹے کو کوڑے لگائے. جب شام کو قاضی صاحب گھر میں آتے ہیں تو بیٹا اپنے باپ سے بات نہیں کر رہا ہے, اپنے ماں کے سینے سے لگ جاتا ہے, کہتا ہے کہ میں اپنے باپ سے ناراض ہوں. ماں نے کہا بیٹے تمہارے باپ بہت سخت ہیں یہ میں جانتی ہوں, لیکن ناراض رہنے سے کیا فائدہ. ادھر باپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں قاضی شریح کے, وہ اپنے بیٹے کو پکڑ کے سینے سے لگانا چاہتے ہیں, لیکن بیٹا کہتا ہے کہ دور ہٹ جاؤ, میں تم سے بات کرنا گوارا نہیں کرتا, بھرے مجمع میں تم نے آج مجھے ذلیل کر دیا ہے. قاضی شریح روتے ہوئے کہتے ہیں میرے بیٹے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, تو مجھے بڑا پیارا ہے, تو مجھے بڑا محبوب ہے, لیکن آج اس بات کی گواہی میں دیتا ہوں کہ میں جس کرسی پر بیٹھا ہوں اس پر انصاف کرنا مجھے تجھ سے بھی زیادہ محبوب ہے, عدل کرنا اور انصاف سے کام لینا مجھے تجھ سے بھی زیادہ وہ پیارا ہے. میں آج تیری آنکھوں سے آنسو دیکھنا گوارا کر لوں گا اور تیری نفرت کو جھیلنا گوارا کر لوں گا, لیکن آج کی یہ نفرت اور آج کی یہ آنسو اس دن کے آنسوؤں سے بہتر ہوگا جس دن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا. میرے بھائیوں قاضی شریح اپنے بیٹے کے خلاف فیصلہ سناتے ہیں اور یہودی بچے کو اپنے بیٹے کو کوڑا مارنے کا حکم دیتے ہیں. یہ عدل اور یہ انصاف صرف اسلام کی تعلیمات میں ہی ملے گا. اسلام کی تعلیمات میں اگر عدل ہے اور انصاف ہے آج بھی تو مجھے بتاؤ بھجن اونچی آواز میں گائے جا سکتے ہیں, جے شری رام کے نعرے اونچی آواز میں لگ سکتے ہیں, مندروں سے اونچی آواز میں بھجن کی اور کتھاؤں کی آوازیں آ سکتی ہیں, کتھائیں باہر روڈ پر بڑے آرام سے کی جا سکتی ہیں, تو پھر مسجدوں میں 2 منٹ کی اذان سے کون سی تکلیفیں ہو رہی ہیں؟ اگر انصاف ہے تو سب کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ اگر انصاف کرو تو سب کے ساتھ کرو. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں لاؤڈ اسپیکر سے زور سے آواز اذان دینے کے لیے اجازت دو, بالکل نہیں. میں کہتا ہوں کہ لاؤڈ اسپیکر کو بند کر دو. چلو میں سب سے پہلے اس بات کا حقدار ہوں, آواز اٹھاتا ہوں کہ بند کر دو مائک, لیکن پھر یہ مائک ہر جگہ سے بند ہونا چاہیے, ہر جگہ سے آواز بند ہونا چاہیے. اگر سڑک پہ نماز پڑھنے پر تمہیں کوئی اعتراض ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے, اسلام بھی نہیں کہتا کہ تم راستہ روک کر نماز پڑھو, ہم بھی اس کے خلاف ہے, نہیں ہونا چاہیے,
لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں صرف نمازوں ہی سے دقت ہے تو پھر بھنڈاروں سے کیوں نہیں ہے؟ پھر کانوڑیوں کی یاتراؤں سے کیوں نہیں ہے؟ پھر ان تمام چیزوں سے کیوں نہیں ہے؟ پھر تو یہ سارے کے سارے اعتراضات تو ہوں گے اور آوازیں تو اٹھائی جائیں گی۔ میرے بھائیوں، اگر نماز پڑھنے پر پابندی لگا سکتے ہو لگاؤ، شوق سے لگاؤ، خوشی خوشی لگاؤ۔ ہم 2 مرتبہ میں نماز پڑھ لیں گے، 3 مرتبہ میں نماز پڑھ لیں گے، لیکن یہ پابندی پھر آپ اپنے مذہبی لوگوں میں بھی لگاؤ، اپنے دھارمک لوگوں میں کے اوپر بھی لگاؤ، پھر یہ راستے جو وہ لوگ جام کرتے ہیں ان پر بھی لگاؤ۔ میرے بھائیوں، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ یہ کہو کہ اگر سڑک پہ نماز پڑھی گئی تو ڈنڈوں سے تمہارا علاج کیا جائے گا، اور کانوڑیا اگر سڑک پر جائیں تو ہیلی کاپٹر سے ان کے اوپر پھولوں کی بارش کی جائے گی۔ یہ عدل نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے، اور جس ملک کے اندر عدل اور انصاف نہیں ہوتا ہے اس ملک کے اندر شانتی بھی نہیں ہوتی ہے۔ شانتی کے لیے ضروری ہے کہ عدل ہو اور انصاف اور نیائے ہو، تبھی اس ملک کے اندر شانتی بھی ہوگی۔ تیسری چیز، چوتھی چیز کی طرف تھوڑا سا اور اشارہ، اسلام دین عدل ہے۔ تیسری چیز، اسلام دین السہل ہے، بہت آسان دین ہے۔ سختی ہے اس کے اندر، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں سختی نہیں ہے، سختی تو اتنی ہے کہ نماز کسی بھی حال میں نہیں چھوڑ سکتے ہو۔ کتنی سختی ہے، کسی بھی کنڈیشن میں نماز نہیں چھوڑ سکتے ہو۔ 6 لڑکیوں کے بعد اللہ نے ایک بیٹا دیا، کتنی خوشی ہے۔ آج بیٹا ہوا ہے، کتنی خوشی۔ ادھر بیٹا ہوا، خوشی میں آپ جھوم رہے ہیں، ادھر اذان کی آواز، چلو نماز پڑھنا۔ اتنی بڑی خوشی ملی ہے، لیکن نماز نہیں چھوڑ سکتے ہو۔ 6 بیٹیوں کے بعد اللہ نے ایک بیٹا دیا تھا، 12 سال کا ہوا، 15 سال کا ہوا، آج اس بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ بیٹیاں تو بچی، بیٹے کا انتقال، کتنا بڑا پہاڑ ٹوٹے گا آپ کے اوپر، بتائیے آپ۔ اللہ نے 6 بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا دیا، اور 15 سال کا 20 سال کا ہوا تو بیٹے کا انتقال، وہ بیٹا مر گیا۔ کتنا افسوس ہوگا آپ کو، آپ رو رو کر آپ کا برا حال ہو جائے گا، غم سے نڈھال ہو جائیں گے۔ آپ رو رہے ہیں اپنے بیٹے کے غم میں، اپنے بیٹے کے افسوس میں، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اور اسی وقت اذان کی آواز آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ غم کا پہاڑ تمہارے اوپر ٹوٹا ہے، لیکن نماز تمہارے اوپر بھی ہے۔ چلو اٹھو، چھوڑو رونا پیٹنا بند کرو اور مسجد میں جاؤ، نماز پڑھو۔ ہاں، آپ نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تیرے اوپر جو مصیبت اور غموں کا پہاڑ ٹوٹا ہے، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگ۔ اس مصیبت کے موقع پر بھی نماز معاف نہیں ہے۔ بیمار ہو تب بھی نماز پڑھنا ہے۔ ہاں، سہولت ہے تھوڑی، کیا کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کے پڑھنے کی طاقت نہیں ہو تو لیٹ کر پڑھ لو، اشارے سے پڑھ لو، ہونٹ ہلا کر پڑھ لو، لیکن پڑھنا ہے۔ نلکی لگی ہوئی ہے پیشاب کے جگہ پر، اور آپ کا پیشاب اسی تھیلی میں آ رہا ہے، تو آپ کو ناپاک نہیں مانا جائے گا۔ آپ کی اس مجبوری پر بھی، اس مجبوری میں بھی آپ کو پائپ نکال کر اپنی شرمگاہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نلکی پڑی ہوئی ہے اور آپ پیشاب کر رہے ہیں، وہ پیشاب اسی تھیلی میں جا رہا ہے، اور اس وقت اذان کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے، تو آپ تھیلی پڑی رہنے دیجئے، نلکی پڑی رہنے دیجئے۔ اگر وضو بنا سکتے ہیں تو بنائیے، ورنہ تیمم کر کے نماز پڑھیے۔ نماز اس حال میں بھی پڑھنا ہے۔ آپ کا آپریشن ہوا ہے، کسی خطرناک پائلس وغیرہ کا آپریشن ہوا ہے، لیٹرین کا راستہ آپ کا بند کر دیا گیا ہے، سائیڈ سے ایک راستہ بنا کر تھیلی ڈال دی گئی ہے، آپ لیٹرین کر رہے ہیں، وہ لیٹرین اس تھیلی میں جا رہی ہے، آپ ابھی دھل نہیں رہے، اس حال میں اگر آپ کا نماز کا وقت ہو گیا ہے تو اس کنڈیشن میں بھی آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ آپ ناپاک نہیں مانے جائیں گے، آپ کو اس کنڈیشن میں بھی نماز پڑھنا ہے۔
भले ही खड़े होकर नहीं पढ़ सकते हो तो लेट के बैठ के पढ़ लो, बैठ के नहीं पढ़ सकते हो तो लेट के पढ़ो। ये मस्जिदों में बड़े कुर्सियां रख दी जाती हैं, आराम से ठाड़ साहब हैं समाज के चौधरी साहब, कुर्सी पे साहब बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं, कुर्सी पे। अल्लाह अकबर। कुर्सी पर भी बैठकर आप तब नमाज पढ़ सकते हो जब आप मस्जिद में नमाजियों के साथ मस्जिद में बैठकर नमाज पढ़ने की ताकत आपके अंदर न हो। अगर आप आसानी के साथ सफ में जमीन पर बैठ सकते हो और बैठकर नमाज पढ़ सकते हो तो कुर्सी पर नमाज पढ़ना जायज नहीं है। आप चौधरी साहब बने साहब, मस्जिदों में कुर्सियां रख दी गई हैं, आ जाओ नमाज पढ़ लो। बड़ी आसानी के साथ अब लोग कुर्सी बिछा लेते हैं। अब रुकू करना हुआ बैठ गए। अगर ये काम जमीन पर बैठकर भी झुककर हो सकता है तो इस कुर्सी पर तू नमाज नहीं पढ़ सकता। अगर जमीन पर बैठकर भी नमाज पढ़ने में तुझे तकलीफ हो तब तू कुर्सी पर बैठ सकता, लेकिन तू आसानी के साथ अगर जमीन पर बैठकर सफ में बैठकर नमाज पढ़ सकता है तो तू बैठ। क्यों? अल्लाह के नबी के जमाने में कुर्सी नहीं थी क्या? क्या किसी साहबी से यह साबित है कि वो मस्जिद में कुर्सी लेकर जाया करते थे और नमाज पढ़ते थे? कुर्सी का लफ्ज तो हदीस में भी आया, कुर्सी का लफ्ज तो कुरान में भी आया, और आयतल कुर्सी के नाम से तो पूरी एक आयत ही नाजिल हुई है। वसिया कुर्सिय्युहु समावाति वल अर्ज़, कुरान में ये कुर्सी का लफ्ज मौजूद, हदीस में ये कुर्सी का लफ्ज मौजूद। इसका मतलब यह है कि सहाबा के जमाने में ये कुर्सियां मौजूद थी, लेकिन किसी साहबी ने कुर्सी पर बैठकर नमाज नहीं पढ़ी है। मेरे भाइयों, जब आप जमीन पर बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं तो बैठकर पढ़िए। आप जब जमीन पर बैठने में भी आपको तकलीफ हो रही हो तब आप कुर्सी पर बैठ के नमाज पढ़ सकते हैं। क्या क्या आज हमने उसूल और ज़ाब्ते बना लिए साहब, आराम देखा जा रहा, आराम। तो मैं बात इधर निकल गई तो कह ये रहा था मेरे भाइयों कि इस्लाम के अंदर ये सहूलत है। अगर आप वुजू बनाने से बीमार पड़ रहे हैं तो आपको तयम्मुम की इजाजत है, लेकिन नमाज फिर भी पढ़ना है। सफर में जा रहे हैं तो पूरी मत पढ़िए, आप ज़ोहर की 2 रकात पढ़ लीजिए, असर में 2 पढ़ लीजिए, मगरिब में पूरी 3 पढ़ लीजिए, ईशा में 2 पढ़ लीजिए और 1 वितर पढ़ लीजिए। फजर में आप पूरी 4 पढ़ना पड़ेगी, 2 सुन्नत 2 फर्ज हो गया, लेकिन नमाज फिर भी पढ़ना है। ये दीनु सहल है, आसानी पैदा करता है ये इस्लाम, सख्ती नहीं है। किसी भी कीमत पर सख्ती नहीं। अब खड़े होने की ताकत नहीं है तो फिर भी कहो पढ़ो, खड़े होकर पढ़ो, नहीं। अगर नहीं है खड़े होकर पढ़ने की तो बैठ के पढ़ लो। अब बैठा भी नहीं जा रहा है तो कहा गया लेट के पढ़ लो। ये आसानी दी गई है इस्लाम के अंदर। अगर वुजू के पानी से बीमारी लायक हो सकती है, डर है कि हम और बीमार हो जाएंगे, तो जरूरत नहीं है कि वुजू बनाओ, तयम्मुम करके नमाज पढ़ लो, लेकिन नमाज पढ़ो। सफर में हो तो 2 नमाजों को एक कर लो, ये आसानी दे दी गई है। ज़ोहर और असर एक साथ पढ़ लो, मगरिब और इशा एक साथ पढ़ लो। अगर मस्जिद में आप चले गए और ज़ोहर के टाइम पहुंचे और बारिश होने लगी और आपको डर है कि ये बारिश लंबी होगी, तो ज़ोहर के साथ असर भी वहीं पढ़ा दी जाएगी और ज़ोहर और असर एक साथ पढ़ लो। मगरिब में अगर आप पहुंचते हैं और आपको डर है कि बारिश रुकेगी नहीं, बहुत तेज बारिश हो रही है, तो मगरिब के साथ इशा भी वहीं जमात के साथ अदा कर लो और घर पे चले आओ। मगरिब और इशा एक साथ पढ़ी जा सकती है, ज़ोहर और असर एक साथ पढ़ी जा सकती है, लेकिन नमाज माफ नहीं है। आसानी तो है लेकिन माफी नहीं है। मेरे भाइयों, यहां से हम अंदाजा लगाएं कि दीन के अंदर कितनी आसानी है, दीन के अंदर कितनी सहूलत है। वो वाकया आपने 50 बार हमारी तकरीरों में कहीं ना कहीं सुना होगा कि इतनी आसानी कि एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर कहने लगे, आए अल्लाह के नबी, मैं तो हलाक हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया। आपने कहा क्या हुआ? कहा अल्लाह के रसूल, रोजे की हालत में मैं अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर लिया। सोचिए, रोजे की हालत में मैं अपनी बीवी से मिल बैठा, रोजे की हालत में मुझसे जुर्म हो गया है, खता हो गई, गलती हो गई, मैं बीवी से मिल लिया। अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा, फर्ज रोजा था वो, बीवी से मिल लियो, का कफारा अदा करो। का क्या है कफारा? आपने कहा एक गुलाम आजाद करो।
اس نے کہا اللہ کے نبی پوری زندگی مجھے دوسرے کی غلامی کرتے ہوئے ہو گئی، میں کہاں سے غلام خرید کر لاؤں اور آزاد کروں؟ میں تو خود غریب آدمی ہوں، میں غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ آپ نے کہا پھر بھی بچو گے نہیں، تمہارے لیے دوسرا آپشن بھی ہے۔ کہا کیا؟ فرمایا دوسرا آپشن یہ ہے اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو 60 روزے رکھو مسلسل، پے در پہ، کنٹینیو، شہرین متتابعین۔ قرآن میں کہا گیا نا فصیام شہرین متتابعین، 2 مہینے کے کنٹینیو، ریگولر، مسلسل، پے در پہ یہ روزے رکھو، کنٹینیو، ایک بھی چھوڑ نہیں سکتے ہو بیچ میں، 2 مہینے کے پورے روزے۔ یہ روزہ تو آپ کا خراب ہو ہی گیا، جس روزے میں آپ بیوی سے ملے اس کو تو پورا کرنا ہی پڑے گا، اس روزے کی قضا بھی کرنا پڑے گی اور ساتھ میں 60 روزے اور رکھنا پڑیں گے۔ 2 مہینے کے فصیام الشہرین متتابعین، 2 مہینے کے روزے اور رکھنا پڑیں گے اور کنٹینیو رکھنا پڑیں گے لگاتار۔ آپ نے 55 روزے رکھ لیے، 55۔ اب آپ نے سوچا تھک گیا ہوں یار، چلو ایک دن آرام کر لیتے ہیں، ایک چھوڑ دیتے ہیں، 5 ہی تو رہ گئے بعد میں رکھ لیں گے۔ ایک روزہ آپ نے چھوڑ دیا، 55 بیکار۔ ایک چھوڑ دیا، 55 بیکار۔ اب پھر سے رکھو 1 سے 60۔ ہاں بلا عذر چھوڑا تو، اگر کوئی بیماری ہو گئی، عذر، بخار آ گیا، ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ نہیں اب تم روزہ نہیں رکھ سکتے ہو، اگر کسی عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑ رہے ہو تو چھوڑ سکتے ہو، جتنے ہو گئے اس کو مان لیا جائے گا اور اس کے بعد جب تم صحیح ہو جاؤ تو جو باقی بچے وہ بعد میں پورا کر لو، اگر عذر کی بنیاد پر چھوڑ رہے ہو تو۔ لیکن اگر ایسے ہی چھوڑ دیا، نہیں یار ایک دن سستا لیتے ہیں، 5 ہی تو رہ گئے، ایک روزہ چھوڑ دیتے ہیں بعد میں رکھ لیں گے، 5 ہی تو رہ گئے، جہاں ایک چھوڑا بلا عذر شرعی وہ جتنے رکھے سب بیکار۔ اب پھر سے رکھو 1 سے 60۔ سوچ لیا کتنی بڑی سزا ہے روزے کی حالت میں بیوی سے ملنے کی؟ اور نوجوانوں میری بات کو سمجھنا، بیوی سے ملنے کی یہ سزا ہے، اور بیوی کے علاوہ اگر روزے کی حالت میں کسی اور سے ملے تو کیا ہوگا؟ یہ تو اس کے ساتھ سزا ہے جس کے ساتھ تمہارا رشتہ ہے، جو تمہارے نکاح میں ہے، جو تمہارے لیے حلال ہے، یہ سزا اس کے ساتھ ہے۔ 60 روزے رکھو گے تم مسلسل پے در پہ، اور جس کے تعلق دوسری لڑکیوں کے ساتھ ہے اور اس نے روزے کی حالت میں اگر کسی دوسری لڑکی کے ساتھ غلط کام کیا ہے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ سوچئے گا ذرا، چونکہ ہمیں نہیں معلوم شریعت نے کیا متعین کیا ہے، لیکن سوچئے گا کہ بیوی کے ساتھ اگر ہم بستری کر لو تو یہ سزا، تو اگر روزے کی حالت میں زنا کر لو تو کیا سزا؟ میرے بھائیوں، اس صحابی نے کہا اللہ کے نبی کتنے روزے رکھوں؟ آپ نے کہا 60۔ کہا یہ بھی طاقت نہیں ہے میرے اندر، میں کمزور آدمی ہوں، 60 روزے کہاں سے رکھ سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول ایک روزے پر تو صبر نہیں ہوا، بیوی سے مل بیٹھا، آپ کہہ رہے ہیں 60 روزے رکھو، میں کہاں سے رکھوں گا، نہیں رکھ پاؤں گا 60 روزے۔ آپ نے کہا تو پھر ایک اور آپشن ہے، وہ آپشن یہ ہے کہ تو 60 مسکینوں کو، فقیروں کو، محتاجوں کو کھانا کھلاؤ، 60 مسکینوں کو۔ یہ تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، 60 کو ایک ساتھ بلا کر کھلا دو، کھلا دیا، جاؤ اپنی بیوی کے پاس، بیوی حلال۔ نہیں 60 کو کھلانے کی طاقت نہیں ہے، ایک ایک کر کے کھلا سکتے ہو تو ایک ایک کر کے کھلاؤ، 60 دن کھلانا پڑیں گے، لیکن جب تک 60 مسکین پورے ہو نہیں جائیں گے تب تک آپ بیوی سے مل نہیں سکتے۔ 10 کر کے 6 دن کھلا دو، 6 کر کے 10 دن کھلا دو، 60 کو ایک ساتھ کھلا دو، یا ایک ایک کر کے 60 دن میں 60 کو کھلا دو، لیکن جب تک 60 مسکین پورے ہو نہیں جائیں گے بیوی آپ کے اوپر حلال ہوگی نہیں۔ سر پکڑ لیا، 60 مسکین کہاں؟ کہ اللہ کے رسول آپ کو پتہ نہیں ہے میری حالت، میرا حال یہ ہے کہ صبح کھا لوں تو شام کو بھوکا سوتا ہوں، اور شام کو کھا لوں تو صبح بھوکا اٹھتا ہوں، ہمارے اور ہمارے بچوں کے پاس خود ایک ٹائم کا کھانا ملتا ہے، ایک ٹائم بھوکے سوتے ہیں، ہم 60 مسکینوں کو کھانا کہاں سے کھلائیں گے؟ یہ تیسرا آپشن بھی ہم نہیں کر پائیں گے۔ آپ نے کہا اچھا، غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا، 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا، مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا 60؟ کہا نہیں۔ آپ نے کہا تب رکو،
تب تمہارے لیے کچھ انتظام کرتے ہیں. نماز کا وقت ہوتا ہے, صحابہ مسجد میں آئے, اللہ کے نبی نے چندے کا اعلان کر دیا, اپنے بھائی کی مدد کرو, اس سے خطا ہو گئی ہے, یہ بیچارہ کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے, غریبوں میں کچھ بانٹے گا, اس کے لیے کچھ تعاون کرو. کوئی 2 کھجور لایا, کوئی 4 کھجور لایا, کوئی 5 کھجور لایا اپنے گھر سے. دوسری نماز کا وقت آنے سے پہلے کھجور کا ایک ٹوکرا بھر گیا, 10 کلو 15 کلو کھجور کا ایک ٹوکرا بھر گیا. اللہ کے نبی نے اس کو بلایا, ادھر آؤ, کہا یہ لو, تمہارے بھائیوں نے چندہ کر کے تمہاری مدد کی ہے, لو چلو یہ اپنے گاؤں میں جاؤ, اپنے قبیلے میں جاؤ, اور وہاں جا کر اپنے قبیلے کے غریبوں کو کھلا دو, جتنے بھی غریب ہوں ان میں یہ کھجور بانٹ دو, تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. ہنستے ہوئے کہنے لگا, اللہ کے نبی کس کو بانٹ دوں؟ آپ نے کہا اپنے قبیلے کے غریبوں میں بانٹ دو. کہنے لگا, اللہ کی قسم پورے گاؤں میں, میرے پورے قبیلے میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں, مجھ سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے. اب اللہ کے نبی ہنس پڑے کہ تجھ سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے. کہا نہیں. تو آپ نے کہا پھر تو لے جا, تو ہی کھا لے اور اپنے بچوں کو کھلا دے, اپنی بیوی کو کھلا دے, یا تیرا گناہ بھی, تیرا کفارہ بھی ادا ہو جائے گا. یہ ہے آسانی اسلام کے اندر, یہ ہے سہولت اسلام کے اندر. یہ دین السہل ہے, یہ دین السہل ہے, یہ دین اعتدال ہے, دین معتدل. ایسا اعتدال ہے اس کے اندر, نہ بہت زیادہ سختی ہے نہ بہت زیادہ نرمی. وضو کے لیے پانی شرط ہے, وضو بناؤ, لیکن اتنی سختی نہیں ہے کہ پانی پورے علاقے میں نہیں مل رہا ہے تو 20 روپے کی پانی کی بوتل خریدو بسلری کی اور اس سے وضو بناؤ. اتنی سختی نہیں ہے. پانی نہیں مل رہا ہے تو تیمم کر لو. زکات فرض ہے, لیکن یہ کہا گیا ہے کہ اگر تمہارے پاس استطاعت ہے تو 7.5 تولے سونا اور 52 تولے چاندی, یہ آپ کا نصاب ہے, اس کے برابر آپ کے پاس رقم ہے اور 1 سال گزر چکی ہے تو آپ کے اوپر زکات دینا ہے. زکات یہ اسلام کے ارکان میں ایک بہترین رکن ہے. زکات مسلمان پر فرض ہے, لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ تیرے پاس جب استطاعت ہی نہیں ہے تو اپنا گھر مکان بیچ کر زکات دے. یہ نہیں کہا گیا کہ کسی کے گھر میں چوری کر کے لا لیکن زکات دے. اگر تیری استطاعت نہیں ہے تو تیرے اوپر زکات فرض بھی نہیں ہے. اعتدال دیکھیے, حج ہر مسلمان پر فرض ہے زندگی میں ایک بار, لیکن یہ بھی کہہ دیا گیا ان استطاعت الیہ سبیلا, اگر وہاں تک جانے کی طاقت ہے تمہارے اندر تو. لیکن یہ بھی ہے کہ اگر وہاں تک جانے کی طاقت نہیں ہے, استطاعت نہیں ہے, تو یہ نہیں کہا گیا کہ جس دکان پر بیٹھ کر تم اپنے روزی روٹی کماتے ہو اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتے ہو تم اس دکان کو بیچ کر حج کرنے جاؤ. یہ نہیں کہا گیا کہ تم جس کھیت میں اناج اور غلہ بو کر کاشتکاری کرتے ہو اور غلہ اناج بیچتے ہو تم اپنا کھیت بیچ کر حج کرنے جاؤ. یہ نہیں کہا گیا. میرے بھائیوں, یہ اسلام دین معتدل ہے. حج فرض تو ہے, لیکن جانے کی طاقت ہو تو, گھر بیچ کر نہیں, دکان بیچ کر نہیں, کھیت بیچ کر نہیں. زکات فرض ہے لیکن دکان بیچ کر نہیں, زکات بیچ کر نہیں. میرے بھائیوں, اسلام دین معتدل ہے, اسلام کے اندر ایک اعتدال پایا جاتا ہے. تو یہ اسلام کے اندر یہ خوبیاں ہیں, اور بھی بہت سی خوبیاں. اسلام دین رحمت ہے, اسلام دین التقوی ہے, اسلام دین روحانیت ہے. اسلام کو اللہ نے بے شمار خوبیوں سے نوازا ہے. لیکن 1 گھنٹہ 40 منٹ میں بول چکا ہوں, ارادہ تھا کہ 1.5 گھنٹے تک بولوں گا, لیکن 40 منٹ 10 منٹ میں اور زیادہ اپنی مرضی سے آپ کے سامنے رکھ دیا. میرے بھائیوں, کل جمعہ کا خطبہ مجھے رانچی میں دینا ہے اور رانچی کے لوگ آ بھی چکے ہیں اپنی گاڑی لے کر, پھر وہیں سے مجھے دلی کے لیے نکلنا بھی ہے. تو یہ چند بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ کر اسلام کی خصوصیات پر تقریر کی ہے کہ اسلام دین توحید ہے, اسلام دین رسالت ہے, اسلام دین عدل ہے, اسلام دین مساوات ہے, اسلام دین السہل ہے, اسلام دین رحمت ہے, اسلام دین معتدل ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ اسلام جو سارے نبیوں کا دین ہے, اس اسلام پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور اس اسلام کو ہمیں مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کی توفیق عطا فرما. اور اسلام کے علاوہ جو لوگ دوسرے مذہبوں کو تلاش کر رہے ہیں, اللہ ان کو اسلام کا صحیح مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرما.
الہ العالمین اسلام کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے اور ہم سب اسلام کے شیدائی بن جائیں، اسلام کا پیروکار بنا دے۔ الہ العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔